الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے سورۃ البینہ کی تفسیر شروع کی گئی تھی. کچھ آیتوں کی تفسیر ہو گئی تھی اور کچھ آیتیں باقی ہیں. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین، خصوصاً یہود و نصارہ، اللہ کے نبی کی آمد کا انتظار بہت شدت سے کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے نبی کی آمد کی جو نشانیاں بیان کی گئی اس کو پڑھا اور اس پر غور کیا. اور کچھ لوگوں نے ہجرت کر کے شام سے مدینہ المنورہ میں آنا شروع کر دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ ہم ان کو نبی نہیں مانیں، ان کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل کتاب یہود اور نصارہ کے انکار کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں. یعنی انہوں نے انکار کیوں کیا، کیوں نہیں مانا؟ کیا جو نشانیاں انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی وہ نشانیاں اللہ کے نبی کے اندر موجود نہیں تھی؟ نعوذ باللہ. کیا نبی جس کتاب کو لے کر آئے تھے اس کتاب میں پہلے والی باتیں نہیں تھی؟ ایسا نہیں تھا. ساری کی ساری نشانیاں اللہ کے نبی کے اندر پائی جاتی تھی جو انہوں نے پڑھی تھی. لیکن قرآن کہتا ہے حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، صرف اور صرف انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ایمان لانے سے جو انکار کیا، اس کی وجہ قرآن بیان فرماتا ہے کہ دل کا حسد. کیا حسد تھا بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے ان انبیاء کی آمد بنی اسرائیل میں سے ہوئی ہے، اور نبی کریم اور وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ اگر بنو اسرائیل میں سے آئیں گے تو ہم اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تو ظاہر کر دیا اور کتابوں کے اندر نشانیاں تو لکھ دی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ یہ غلبہ کرے گا، یہ غلبہ کرے گا، یہ فتوحات ہوگی، سب نشانیاں لکھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں سے آئیں گے، کون سی نسل سے ہوں گے، یہ نہیں بتایا تھا. یہ تو مخفی رکھا اللہ نے. تو جب دیکھا کہ بنی اسماعیل میں سے اللہ کے نبی کی آمد ہوئی، اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا، تو فوراً حسد پیدا ہو گیا دل کے اندر، فوراً حسد. اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، جو بیماری آج کل ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. حسد کی وجہ سے وہ سماج الگ، تیرا سماج تیرا، میرا کوئی سماج نہیں. اللہ کے یہاں اللہ کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ کے سارے سماج ہے، کوئی سماج نہیں. اس سے پہلے بھی نے آپ کو کہا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جاگیردار ہے تو اللہ کے نزدیک عزت ہے، میمن ہے اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں، سمرا ہے کوئی ویلیو نہیں، مومن ہے چڑیا ہے تو اس کا کوئی ویلیو نہیں. ایسا کہیں بھی کسی کتاب، کسی حدیث، کسی قرآن میں نہیں لکھا ہے اللہ نے اور نبی نے. بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے نزدیک، جس کے زندگی میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی معزز ہوگا. یہ حسد کی بیماری نکالنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. ہم حسد کی وجہ سے کتنے سارے دین کے کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں.
کوئی ساتھی بیچارہ دین کے لیول پر اونچا ہونا چاہتا ہے، مہمان پہاڑ بہت جا رہے مہمان سے بڑھ، ارے مہمان کو کیا ہوا؟ کیا اس کا دین نہیں ہے؟ نبی مہمانوں کے لیے تھوڑی آیا تھا، نبی جاگیرداروں کے لیے تھوڑی آیا تھا، اللہ کے نبی پوری کی پوری انسانیت کا نبی ہے، جن و انس کا نبی تھا۔ تو اس نے تو یہی سکھایا ہے کہ سارے کے سارے کنبے، سارے کے سارے قبیلے یہ تو دنیا کے تعارف کے لیے ہے کہ بھئی یہ مہمان سماج سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جاگیردار سماج سے تعلق رکھتے ہیں، یہ چلیا سماج سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سمرا سماج سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، نہ کہ ہم دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو بانٹنے کے لیے ہے۔ اس لیے اس بیماری کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جو حسد ان کے اندر پیدا ہوا تو وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان بھی نہیں لا سکے۔ بولو اتنی بڑی دولت سے محروم حسد نے کر دیا ان کو، دوسری کوئی دشمنی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے ان کو مارا نہیں، ان کی جائیداد کو لوٹا نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف حسد کی وجہ سے کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے کیوں آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے نسل سے کیوں نہیں آئے، اسحاق علیہ السلام کے نسل سے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا بس۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کرے، کیسے کرے؟ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور دوسرا طریقہ حنفاء، یکسو ہو کر، سارے کے سارے غلط دھرم سے یکسو ہو کر ایک ہی دھرم کو اپناتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کی ملاوٹ نہ کرے، اللہ کو مانے تو صرف اس کو ایک وحدہ لا شریک لہ ہونے کی حیثیت سے مانے، ایسا نہیں یہاں اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور وہاں جا کر درگاہوں پر پوچھ رہا ہے، یا اللہ سے باتیں کر رہا ہے مزاروں پر جا کر کے وہاں سے منتیں پوری کروا رہا ہے، ایسا نہیں، حنفاء و یقیم الصلاۃ، یکسو ہو کر سارے کے سارے دنیا کے سارے دھرم ہیں ان دھرموں کو ایک طرف رکھ کر کے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا جو دھرم ہے اس کو اپناتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے۔ یہ پہلی امتوں میں بھی تھا، پہلی قوموں کے اندر بھی یہی حکم تھا، اور اسی نبی کو اس قرآن میں بھی یہی حکم دیا گیا، ایسا نہیں کہ پہلی امتوں کا کوئی حکم الگ تھا اور اس نبی کی امت کا کوئی حکم الگ ہے، ایسا نہیں ہے، پہلے جو حکم دیا تھا وہی حکم اللہ نے ان کو بھی دیا ہے۔ اور دوسرا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھی قوموں کا دین ہے، اور یہی سیدھی قوموں کا دین ہے۔ کون سا بھی دین؟ اللہ کی عبادت، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کرنا، اس میں کسی کو پارٹنر سازش شریک نہ بنانا، صرف اللہ کو ہی پوجنا، ماتھا صرف ٹیکے گا تو اللہ کے سامنے، یہ دین پہلی امتوں کا بھی یہی دین تھا، دین القیمہ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ رزلٹ بیان کر رہے ہیں، رزلٹ کیا ہونے والا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اللہ کو رسول مانا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے، ان کا کیا رزلٹ ہوگا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا رزلٹ ہوگا؟ اللہ رزلٹ بیان کر رہے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، جہنم کے گھڑے میں ہوں گے، فی نار جہنم، جہنم کے گھڑے میں ہوں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں کے سب سے بدترین ہیں، یہی لوگ مخلوق میں سے سب سے بدترین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں رزلٹ جن اہل کتاب اور مشرکین میں سے، اہل کتاب ہی لوگ کہیے زیادہ تر، کیونکہ مشرکین کا اکثر حصہ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، تو فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی جب مکہ میں واپس آئے فتح کر کے تو بہت سارے لوگ تو ایمان لے آئے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لائے تھے ان کو تو جہنم رسید کر دیا گیا تھا پہلے، اور اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے الگ ہی اپنا دھرم بنائے رکھا، وہی اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی جنہوں نے، چاہے مشرک ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا نصرانی، جو بھی ہو، مجوسی ہو، جو بھی ہو، جنہوں نے بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے سے انکار کیا، اللہ رزلٹ پر انعام سنا رہے، فی نار جہنم، جہنم کے گڑھے میں ہوں گے، اور دنیا کی تکلیف، دنیا کی سزا، اس سزا کے ساتھ اللہ نے کہیں پر ایسا نہیں کہا کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دیکھ لیجیے ہمارے سامنے بیماری آتی ہے، کچھ دن بیماری
بیماری پھر صحت اللہ دیتا ہے، جوانی ہوتی ہے کچھ دن جوانی پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپا بھی کچھ سالوں تک رہتا ہے اور پھر قبر کے گڑھے میں اتار دیے جاتے ہیں۔ تو دنیا کی تکلیف اور دنیا کی راحتیں ٹیمپروری، اس کا کوئی دوام نہیں ہے، اس راحت کا بھی اور اس تکلیف کا بھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی تکلیف بھی ہمیشہ کی اور آخرت کی راحت بھی ہمیشہ کی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ جس کو ہمیشہ کہے وہ کتنا ہمیشہ ہوگا؟ دنیا کے لوگ اگر کسی کو ہمیشہ سمجھائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ 50 سال 100 سال 1000 سال لاکھ سال کروڑ سال سمجھ لیجئے، لیکن اللہ جس کو ہمیشہ کرے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ اولئک ھم شر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں سے سب سے بدترین ہیں۔ شر کا لفظ انتہائی قسم کی برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ یعنی دنیا میں جتنے بڑے بڑے پوسٹوں پر جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں اور جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اگر ان کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہیں، تو وہ آدمی دنیا کی ساری مخلوق سے بدترین ہے۔ اور سور بھی اس میں آ گیا، کتا بھی اس میں آیا، سب کچھ آ گیا، ساری مخلوق سے بدترین ہے۔ کیوں بھائی؟ سور سے بدترین کیسے؟ سور تو اللہ کے احکامات کا مکلف نہیں ہے، اللہ نے اس پر کوئی حکم لازم نہیں کیا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو حج کرنا ہے، کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا۔ انسان کو اللہ کے سارے حکم دیے گئے پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے، تو ہوا کہ نہیں؟ مخلوق میں کا سب سے بدترین انسان جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے۔ اور ڈرنے کی چیز یہ ہے، اگر کوئی مسلمان بھی اگر اسلام ہونے کے بعد بھی وہ بھی اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا ہے اور نبی کے طریقوں پر نہیں چلتا ہے تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ہاں ہمارا اسلام ہے، ہمارا ایمان ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کی جگہ پر، لیکن اس وعید میں وہ بھی داخل ہو جائے گا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہی لوگ مخلوق میں کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ خیر اور شر کا لفظ لا رہے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا، اللہ کو مان لیا اور انہوں نے جیسا کہا ایسا کیا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنے مخلوق ہے فرشتے سے بھی افضل انسان ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اور پورا مسئلہ الگ ہے کہ کون سے فرشتوں سے کون سا انسان افضل ہے، وہ لمبا چڑا مسئلہ ہے، لیکن فرشتوں سے بھی افضل ہے وہ انسان اگر جس کی زندگی میں ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ پھر آگے کیا اللہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا اور نیک عمل کیے ان کو کیا دیا جائے گا بدلے میں؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرما رہے خالی قرآن کی آیتوں میں غور کرے انسان، کتنا پیارا جملہ خالدین، اس کا ترجمہ ہی ہمیشہ ہوتا ہے، اس کا میننگ جو ہے خالدین، اس کا میننگ ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن پھر بھی اللہ بات کو اور پختہ کرنے کے لیے ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنا، یعنی ایسا ہمیشہ جس کا ختم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت دیں گے جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوگی۔ اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں اس محل کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جو سمندر کے کناروں پر ہوتے ہیں، جو ندیوں کے اور نہروں کے کناروں پر ہوتے ہیں، اس محلوں کی ان گھروں کی قیمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت دیں گے جس کو کوئی ختم ہی نہیں ہے، جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، ایسی ایسی نعمتیں۔ یہ تو پہلے میں نے بتایا، یہ تو صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، لوگوں کو للچانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کیا دینے والا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے بڑی اللہ کی اگر کوئی نعمت ہے تو یہ ہے۔ ساری جنتوں کو ایک طرف رکھ دو، ساری جنت کی نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو، اللہ کی یہ جو نعمت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ کہہ رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اپنی اپنی مستیوں میں ہوں گے، اپنے حوروں کے ساتھ اپنے محل میں شہر میں ہوں گے، جو بھی نعمتیں ملی ہوں گی اپنی نعمتوں میں مست ہوں گے، ایک دم اللہ اعلان کریں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، تو سب اللہ کی آواز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، سب نے کام میں مشغول ہے اور اللہ کا اعلان ہوگا، خود اللہ اعلان کریں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، تو سب لوگ کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، فرمائیے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور ساری کی ساری بھلائیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ اب باقی کیا ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں بیویاں مل گئی، خوبصورت سے خوبصورت ترین حوریں مل گئی ہے، خدمت کرنے کے لیے ولدان مخلدون مل گئے ہیں، اور ساری کی ساری نعمتیں جو ہم کو چاہیے تھی وہ مل گئی ہے، اور ہمیشہ کا رہنا مل گیا ہے، اب چاہیے کیا ہم کو؟ نہیں، ایک چیز دینا باقی ہے تم کو۔ اللہ اب کیا باقی ہے؟ اتنی ساری نعمتوں کے بعد اب کیا باقی ہے؟ ہاں باقی ہے، چلو آج میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ اس کے بعد کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتی کہیں گے اچھا آپ راضی ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کا پروانہ جنت میں سنائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جنتی لوگ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور پھر ہو گیا دنیا کے لوگ، کسی مالدار نے کسی کو کچھ دیا، گھر دیا، گاڑی دی، بنگلہ دیا، اچھی لڑکی لا کر بیوی شادی کروائی، سب کچھ دیا، اور ذرہ اس کے منشے کے خلاف ہوا تو اے چل گاڑی رکھ دینا، میرے گھر پر رکھ دینا گاڑی، طلاق دے دے بیوی کو، گھر لے لے گا، اس کا ساری نعمتیں چھین لے گا۔ اگر راضی ہے تو سب چیزیں مل جاتی ہے، اگر ناراض کی ہے تو سب چیزیں چھین جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے اپنی رضامندی کا فرمانا سنائیں گے، آج ایسا میں تم سے راضی جس کے بعد کبھی میری ناراضگی نہیں ہوگی تم پر۔ لیکن کن کو ملے گا؟ اللہ سمجھا رہے ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے اس طریقے سے ڈرتے ہیں جیسے سانپ، بچھو، کتے، جانوروں سے ڈرتے، ایسا نہیں۔ بھائی سانپ سے کیوں ڈرتا ہے آدمی؟ ہاں بہت قابل عظمت ہے سانپ، اس لیے نہیں، وہ کاٹے گا تو سلا دے گا ہم کو۔ وہ اللہ سے اس انداز سے ڈرتے ہیں کہ میرا رب ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت مجھ پر ضروری ہے، اس نے ساری کی ساری نعمتیں مجھے دی، عظمت کے طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر وقت انسان کو اللہ کا خوف رہتا ہے، اللہ کی خشیت رہتی ہے، تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں وہ اعمال پورے کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کا مستحق بنا دے۔ آمین۔